الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. عزاداران سید الشہداء، بس تصور کرو کہ بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے. روز عاشور کا قیامت خیز وقت ہے. زہرا کا لال وعدہ طفلی نبھا رہا ہے. آج حسین اتنا تنہا ہو گیا کہ عباس بھی ساتھ نہیں ہے، علی اکبر بھی ساتھ نہیں ہے، قاسم عون و محمد بھی نہیں ہیں. فرزند زہرا عصر عاشور کے قریب اپنے اصحاب کے خیموں میں، کبھی اقربا کے خیموں میں، ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، خیمہ خالی نظر آتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہمارا سلام ہو عظمت ناصران حسینی پر، جن کو مظلوم کربلا آخری موقع تک یاد کرتے رہے. یا ابطال الصفا، میرے شیرو کہاں ہو؟ تمہارا حسین اکیلا ہو گیا. کٹی گردنوں سے آوازیں آ رہی تھیں، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے. خدا کی قسم، کربلا مجبوری والی قربانی نہیں ہے، کربلا میں مکمل اختیار ہے. کبھی اشعار اور مراثی میں نوح و سلام میں شدت بکا کے اظہار کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، مگر اس کا تصور یہ نہ کریں ہم کہ خدا نخواستہ مولا ابا عبداللہ الحسین یا ان کے اصحاب جناب زینب ان کے یہاں ارادے کی کمزوری تھی. راوی نقل کرتا ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت قریب ہوتا جاتا تھا، ویسے ویسے حسین کی پیشانی زیادہ چمک رہی تھی. مظلوم کربلا ہے کہ قربانی پیش کرنے کے بعد آپ کے ارادے کی مضبوطی زیادہ ظاہر ہو رہی تھی. دنیا کا دستور ہے ایک قربانی پیش کرنے کے بعد، ایک مصیبت کے بعد، وہ بھی عمر کے اس پڑاؤ پر تھکا ہوا انسان، پیاسا، شدید بھوکا، لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا، مگر ایک ایک قربانی کے بعد عزم حسینی اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بس عزادارو، کربلا کی دردناک مصیبت کی کیفیتوں میں سے خصوصیت کے ساتھ حسین کا زینب سے جدا ہونا، یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کا تصور بھی زینب نہیں کر سکتی تھی. مولا ابا عبداللہ الحسین اپنے بیمار بیٹے کے خیمے کے اندر گئے. بیٹا حسین رخصت کے لیے آیا ہے. بابا اکیلے آپ آئے؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میں نے سنا تھا حبیب نصرت کے لیے آئے ہیں. ایک ایک کا نام لیے جا رہے ہیں اور امام فرما رہے ہیں کہ بیٹا وہ بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی شہید کر دیے گئے. بس مختصر اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ایک ایک مرتبہ امام نے فرمایا بس اتنا جان لو کہ مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے. پھوپھی اماں تلوار اور عصا دیجئے. کیا کرو گے؟ کہ عصا کے سہارا لوں گا اور تلوار سے بابا کی نصرت کروں گا. نہیں بیٹا، یہ امتحان سید سجاد ہے. اگر آپ جملے کو محسوس کر سکیں، کربلا میں شہید ہونا آسان تھا. بعد عاشور کربلا سے کوفہ سے شام، ننگے سر بیویوں کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ یہ امتحان اسیری دینا کتنا مشکل تھا، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے. نہیں بیٹا، اس منظر کو، اس معرکے کو عاشور سے آگے تمہیں بہت جانا ہے. عزادارو بس جب خیموں کے اندر آئے ہیں آخری رخصت میں، ام کلثوم علیکن منی السلام، گویا بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور امام ایک ایک سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. روایت میں بیان کیا گیا ہے تاریخ میں کہ جس وقت جناب زینب امام حسین سے جدائی کا وہ منظر تھا، بہن نے جب بھائی سے جدائی اور ودائی کی جو کیفیت کو دیکھا ہے تو اس کے بعد جناب زینب کا تڑپنا ایسا تھا جیسے بیوی
کو بے ہوشی ہوئی. صرف ایک بار نہیں، بعض بیان ایسے بھی ہیں کہ متعدد بار جناب زینب کو غش آیا. میں زبان حال میں تصور میں عرض کروں کہ جناب زینب کے لیے امام حسین سے جدائی کتنا مشکل کام تھا. یعنی اگر آپ تاریخ کو دیکھتے جائیں، کوئی تجزیہ، کوئی بحث، کوئی تاریخ میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں. مصیبت کی مجلس ہے، ذکر مصیبت کی مجلس ہے. مگر تصور کرو زینب سے حسین کی جدائی کو سمجھنا ہو تو زینب سے حسین کا اتحاد دیکھو. رسول اللہ کا سایہ اٹھا زینب حسین کے ساتھ، حسین زینب کے ساتھ. ماں فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، زینب حسین کے ساتھ، حسین زینب کے ساتھ. امیر المومنین کے سر پر ضربت لگی، مولا کو سہارا دے کر زینب آئیں، امام حسن و حسین لے کر جنازے کو چلے. منزل آگے بڑھی، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، حسین سرانے زینب پائیں تھی. امام حسن کے تابوت جنازہ پر تیروں کی بارش ہوئی، تابوت کو لے کر امام حسین آئے، جنازے سے تیروں کو زینب نے نکالا. عزادارو منزلیں آگے بڑھی، حسین سے سوال بیعت ہوا. زینب نے بھی مدینہ چھوڑا، حسین نے بھی مدینہ چھوڑا. حسین کے ساتھ زینب ہیں. حسین ابن علی مکہ آئے، جناب زینب حسین ابن علی کے ساتھ مکہ سے کربلا کا راستہ. حسین نے حبیب کو خط لکھا، خیمے کے اندر سے سلام زینب نے بھیجا. عباس کو جلال آ رہا ہے، عباس مطیع امام ہے، اور جب کبھی عباس کو کوئی پیغام دینا ہو تو زینب بلا کے پیغام دیتی ہے. خیمے ہٹائے گئے، حسین اور زینب کا اتحاد ہے. بچوں کی پیاس ہے، گھر والوں کی، اہل حرم کی پیاس ہے. حسین بھی پیاسے، زینب بھی پیاسے. عزادارو ایک ایک شہید کو جب تیار کر کے بھیجا جاتا، رخصت کر کے امام بھیجتے میدان میں اور جنازہ آتا تو استقبال کے لیے جناب زینب جاتی. قاسم کا پامال بدن آیا، ام لیلہ کو زینب نے سہارا دیا. عباس کے شانے کٹے، خالی پرچم آیا، سکینہ کو زینب نے سنبھالا. علی اکبر کے گلیجے پر برچھی لگی، ام لیلہ کو جناب زینب نے سنبھالا. اللہ، رباب کی آغوش لٹ گئی. حسین ننھی میت کو ہاتھوں پہ رکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں رضا کا اعلان کرتے ہوئے آئے. ام رباب کو زینب نے سنبھالا. روز اول سے لے کر آج تک، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ. میں نے بچوں کو قربان کر دیا، سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، نثار کر دیے بچے تاکہ میرا ماں جایا بچ جائے. لیکن بھیا اب تیرے بنا یہ زینب زندہ کیسے رہے؟ بی بی کا گریہ بے ہوشی روایت میں ہے. بس میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بی بی کو غش آیا، غش سے بیدار ہوئی، بہت گریہ ہو چکا، تو مظلوم کربلا نے زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. ذرا عظمت زینب کا اندازہ لگائیں. امام فرماتے یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. بہن زینب، نماز شب میں حسین کو فراموش نہ کرنا. اللہ حسین کو زینب کی دعا اور نماز شب پر کتنا بھروسہ تھا کہ شام غریباں کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بھی یہ بی بی شکرن للہ کے سجدے انجام دے گی. حسین چل رہے ہیں. اللہ خیموں سے جب نکلے، ہر شہید کو مظلوم کربلا سواری پر سوار کراتے، جنت کی بشارت دیتے، چند قدم اس کے ساتھ آگے بڑھتے. لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ. یہ صرف غربت حسین ہے، گھوڑے پر سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. فنظر یمین و شمالا. مظلوم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں. دکھیاری بہن آگے بڑھی. بھیا حسین، یہ زینب تمہیں سوار کراتی ہے. ابھی سواری آگے نہ بڑھی تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی، محلن محلا یا ابن الزہرا. اے ماں جائے، رک جا. اے بہن کیا بات ہے؟ کہ ذرا میں اپنی ماں کی وصیت تو پورا کر دوں.
بہن زینب میں بھی وصیت پورا کر دوں، بھائی کے گلے کا بوسہ، بہن کے بازوؤں کا بوسہ، سواری آگے بڑھنا چاہیے، صرف امتحان زینب ہے، امتحان حسین ہے۔ بعض بیان یہ بھی ہے نا کہ وہ بیٹی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی وہ حسین کے لیے سکینہ تھی، باعث اطمینان تھی، وہ سکینہ جس نے زبان حال سے یہ کہا جب گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی تھی تو اس نے یہی تصور میں کہا نا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی، بابا اسب باوفا آگے نہیں بڑھتا۔ کیا بات ہے زلجنا، تو نے بڑی خدمتیں کی ہیں، تھوڑی دیر اور زحمت برداشت کر لے۔ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو سموں پر ٹپک گئے، کیا دیکھا، ننھی سی بچی ہے گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے، بیٹی سکینہ میں تم سے رخصت ہو چکا۔ اللہ کسی باپ کو یہ بیٹی کا منظر نہ دکھائے، کسی بچے کے معاملے میں زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ بچی نے کہا بابا آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا۔ اجرکم اللہ، میں عرض کروں گا مولا جب شہادت مسلم کی خبر ملی تھی تو آپ نے یتیم مسلم کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مسلم کی بیٹی کے سر پر شہادت مسلم کے بعد ہاتھ پھیرنا آسان تھا، اپنی زندگی میں اپنی لاڈلی سکینہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کربلا چلے ہیں عزادارو، یہ حسین ابن علی کا اختیار ہے، یہ حسین ابن علی کی شجاعت ہے۔ کسی جھوٹی روایت میں کوئی ناصبی دشمن اہل بیت دشمن حسین بھی نہیں نقل کرتا کہ حسین نے کبھی پچھتایا ہو کاش میں نے انکار بیعت نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ظالم کے خلاف قیام نہ کیا ہوتا تو میرا علی اکبر بچ جاتا، میرا عباس بچ جاتا، میرا قاسم بچ جاتا، میرا نونہال علی اصغر بچ جاتا۔ نہیں، بلکہ جیسے جیسے شہادتیں پیش کرتے جاتے تھے ویسے ویسے ارادہ اور مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ کل کائنات پریشان ہے، زمین خون رونے والی ہے، آسمان سے خون کی بارش ہونے والی ہے، اور ملائکہ میں گریہ و شیون کا کوہرام مچا ہوا ہے، جنات میں ماتم ہے، جانوروں میں ماتم ہے، آسمانوں میں ماتم ہے، ارواح انبیاء تڑپ رہی ہیں۔ ایک لفظ میں کل کائنات بے چین ہے، مگر یہ بندہ الہی اتنا مطمئن ہے کہ آواز پروردگار آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ زہرا کا لال جب فراز پر آیا ہے، امام حسین نے ہر حجت تمام کی ہے۔ خطبہ ارشاد فرمایا انشدکم باللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، بتاؤ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا نہیں ہے کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں دلمند فاطمہ نہیں ہوں؟ ہر سوال کے جواب میں لوگ کہتے تھے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم رسول کے نواسے ہو، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہو۔ فَلِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، کیوں میرے خون کے پیاسے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے، کسی حرام کو حلال، کسی حلال کو حرام کیا ہے، کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا بے وجہ قتل کیا ہے جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مختلف روایات ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو ہمیں سنائی نہیں دیتا، امام نے کہا تمہارے پیٹ حرام کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ جواب آئے بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کی دشمنی میں۔ اور جب اتمام حجت ہو چکی اور اس کے بعد فرزند زہرا نے حیدر کرار کے لال نے جب جنگ شروع کی ہے، اللہ اکبر، کوئی حسین کی جنگ تو دیکھے۔ تم نے میرے عباس کے شانے کاٹے، تم نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگائی، تم نے میرے قاسم کا بدن پامال کیا۔ زہرا کا لال جنگ کے جوہر دکھائے جا رہا ہے اور لشکر کی صفیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آواز پروردگار آ رہی ہے، حسین اپنا کام کر چکے، وعدے طفلی بس نبھانے کا آخری وقت آیا ہے۔ ادھر تلوار نیام میں رکھی جا رہی ہے اور ادھر چاروں جانب سے حملے ہوئے۔ امام نے حجت تمام کرنے کے لیے کہا تھا، بعض بیان ہے کہ امام نے پانی مانگا، اگر یہ روایت صحیح بھی ہے تو اتمام حجت کے لیے ہے، اور اس کے بعد مدینہ جانے کی باتیں مختلف روایتیں ہیں، اگر ان روایتوں کو مانا بھی جائے تو حجت تمام کرنے کے لیے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے ہر سوال اور شک کا جواب دینے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی جرت ہے تو کم از کم ایک کے مقابلے میں ایک کو بھیجو۔ کچھ دیر یہ سلسلہ چلا، جب ناکامی ہوئی عمر سعد نے حکم دیا سب مل کر حملہ کریں، اور جب سب مل کر حملہ کیا گیا اور ادھر سے آواز پروردگار آ رہی ہے، بس عزادارو یہ قیامت خیز وقت ہے جس کو نہ زمین دیکھ سکی نہ آسمان، جس مصیبت کو سن کر تمام انبیاء نے گریہ کیا تھا۔ تڑپ گئے تھے جناب ابراہیم، تڑپ گئے تھے جناب آدم، تڑپ گئے تھے جناب نوح،
اب وہ منظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے تلوار نیام میں رکھی, چاروں جانب سے جب حملے ہونے لگے تو پتھروں سے حملہ کیا گیا, لکڑیوں سے حملے کیے گئے, نیزے برسائے گئے ہیں, تلواروں اور شمشیروں سے حملے ہونے لگے. عزاداروں سن سکو گے, کسی ظالم نے اسی دوران ایک پتھر پھینکا جو حسین کی اس پیشانی سے لگا جو نشان توحید. مظلوم نے ابا کے دامن کو اٹھایا, چاہا خون کو صاف کرے. عزاداروں سن سکو تو سنو, ایک مرتبہ ہرملا کا تیر سے شعبہ سینے حسین سے پیوست ہوا, چاہا نکل نہ سکا. پشت سے ایک مرتبہ نیزے کو نکالا, ایسے میں ایک ظالم قریب آیا, اس نے آپ کی ران پر وار کیا. ایک ظالم نے سر پر گرز لگایا. سن سکو گے, ایک ظالم آگے بڑھا جس نے گودی حلق میں چھرا گھونپا. اسی لیے کہا جاتا ہے سلام ہو اس پر جسے ذبح بھی کیا گیا, جسے نہر بھی کیا گیا. اونٹ کو حلال کرنے کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا, گودی حلق میں چھرا گھونپا جاتا ہے, اس کو ذبح, اس کے نہر کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ سواری آہستہ آہستہ ڈھلان کی جانب آگے بڑھنے لگی. ایک منظر عام طور پر ہماری اردو زبان میں جب بھی آپ مصائب سنتے ہیں کہتا ہے نشیب میں, ڈھلان میں. فارسی کے مداح, فارسی کے روزہ خان مجلس پڑھنے والے کہتے ہیں گودال قتل گاہ, یعنی جو مقتل تھا وہ ڈھلان میں تھا, وہ نچلی سطح میں تھا. سن سکو تو سن, روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی زہرا کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, ہر شہید جو گھوڑے سے زمین پر آتا تو مدد کے لیے امام کو بلاتا, یا مولا ادرکنی. یہ غربت حسینی ہے, کس کو بلائے؟ جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے, بدن نہ زی پر نہ زمین پر. تاریخی روایت کی روشنی میں بعض لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ نشیب میں, خصوصاً نشیب میں جانا کیسے ہوا. کہا کہ شاید اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں گھوڑوں کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ جب اس پر لڑنے والا جری زمین پر گرنے لگے تو آہستہ آہستہ وہ اس طرح سے بیٹھ جائے کہ گرنے والے کو زیادہ اذیت نہ پہنچے. یہ حسین کا حسب باوفا تھا, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. کہ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نہیں, حسین نے اسی کمزوری کے عالم میں خود ہی ذوالجناح کو ڈھلان کی جانب موڑ دیا تاکہ در خیمہ پر کھڑی بہن زینب, سکینہ بیبیاں اس منظر کو نہ دیکھ سکے. زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا, ادھر حسین کی بہن زینب خیمے کے باہر نکل آئی. تلے زینبیہ میں یہ حسین کا بس امتحان ہے. آدم نے سن کر گریہ کیا تھا, نوح نے سن کر گریہ کیا تھا, ابراہیم نے سن کر گریہ کیا تھا, موسیٰ و عیسیٰ نے سن کر گریہ کیا تھا. رسول اللہ تڑپ کر چیخ کر روئے تھے جب جبریل نے خبر دی تھی کہ حسین کو شہید کیا جائے گا. مولا علی کی آنکھیں آنسو تھمتے نہیں تھے. امام حسن مصطفیٰ نے کہا تھا لا یوم کہ یوم کہ یا ابا عبداللہ, میں عرض کروں گا اے انبیاء اولولاس, اے پنجتن پاک, آپ سب نے حسین کی شہادت کی خبر کو سنا. یہ صرف زینب ہے جو تلے زینبیہ. یہ امتحان زینب ہے, کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے صلی اللہ علیہ یا جدہ, کبھی نجف اشرف کا رخ کیا بابا, دنیا کی مشکل کشائی کرنے والے بابا. یہ امتحان زینب ہے. کہیں سے کوئی جواب نہ آیا, اے آسمان تو گر کیوں نہیں جاتا؟ بیان مختلف ہے. کہیں سے کوئی آواز نہ آئی, میدان سے ایک کمزور نحیف سی آواز آئی, اے بہن زینب, حسین زندہ ہے, خیمے کے اندر چلی جا. ادھر زینب خیمے کے اندر آئی, دل تھام کے سننا. عزاداروں کہہ رہے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر آج عصر عاشور کی تاریخ ہے. انشاءاللہ تصور کرو قبر شش گوشے ابا عبداللہ ہو. آج دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ مولا امام حسین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس مقام پر ہم عہد کر کے اٹھیں, انشاءاللہ مولا امام حسین کی یاد, ان کے غم, ان کی تعلیمات کے سائے میں جئیں گے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف یہی نہیں ہے کہ امام حسین کی قربانی نے سن 61 ہجری میں اسلام کو بچایا, آج بھی
حسین کی عزاداری دین بچا رہی ہے. یہ عزاخانے مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی مجلس عزا اور عزاداری امام حسین کے ذریعے سے باقی تمام پروجیکٹس پہ کام ہوتا ہے. الحمدللہ ہونا چاہیے, اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے. عزاداروں, دوسری گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. بہت چیلنجنگ زمانہ ہے, اخلاقی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر کے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے. اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کرنا ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے. یہی کام ہمارے علماء اور مراجع اور فقہا اور مجتہدین کی جانب سے ہدایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ رباب خستتن سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں, مجھے عاشور کو, میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے. میرے بچے, ہماری اولاد امام زمانہ کے کام آئیں, ہم تیار ہو جائیں, انشاءاللہ یہاں سے طاقت لیں, ایمان کی راہ پر ثابت قدم رہیں. بس عزادار ہو, ادھر زینب خیمے کے اندر آئی, ادھر جب زہرا کا لال نشیب پر آیا, جب گھوڑے سے زین پر نہ زمین پر, عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قتل صبر. جاہلیت کے زمانے میں, اسلام سے پہلے کے زمانے میں بعض اوقات کسی جانور کا شکار کرنا ہوتا تو لوگ دوڑاتے اور دوڑانے کے بعد کبھی کوئی گڑھا, کوئی خندق, کوئی کنویں جیسی جگہ, کوئی ڈھلان بنا کر کے وہاں پر اس جانور کو گھیر لیتے, اور چاروں جانب سے لوگ مل کر کوئی پتھر برساتا, کوئی نیزے دیتا جانوروں کو. اس طرح کا شکار ہوتا جس کو اسلام نے منع کیا. کہا کہ کیفیت ایسی تھی, فرزند زہرا نشیب میں ہے, چاروں جانب سے حملے ہو رہے ہیں. ہم یہ سنتے اور پڑھتے ہیں نا کہ فرزند زہرا کو لوگوں نے گھیر کر مارا. اللہ, زہرا کا لال روئے زمین پر ہے, زخمی بدن ہے, وہ سینہ جو مخزن اسرار الہی ہے. یہ وہ وقت ہے جب ظالم کوئی قریب آتا ہے, جرأت نہیں ہوتی, پیچھے ہٹ جاتا ہے. کوئی قریب آتا ہے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ قریب جائیں اور سن تن سے جدا کریں. ایک مرتبہ شمر العین یہ آواز دیتا کہ دیکھو میں ابھی بتاتا ہوں کہ جان باقی ہے کہ نہیں, ابھی میں امتحان لیے دیتا ہوں. کہ ایک مرتبہ بلند آواز منادی کرتا ہے, اے لوگوں, سپاہیوں, جاؤ خیموں میں حملے کر دو, بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لو. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ آواز دی, ظالموں خبردار, جب تک حسین زندہ ہے. مولا ابا عبداللہ, میں نے عرض کیا, آپ نے سن لیا مولا, آپ نے ایک جملہ سنا, ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے, کربلا سے کوفے سے شام, ایک منظر کو کیسے سر کیا. بس عزادارو, وہ وقت آیا. بعض بیان ایسے ہیں کہ نبیوں کی روحیں تڑپ گئیں, ان سے دیکھا نہ جا سکا. ملائکہ میں بڑا تعجب ہے. کربلا میں شہادت امام حسین کا آخری منظر ایسا ہے جس کو وجود کائنات برداشت نہ کر سکا, جس کے لیے سب تڑپ رہے تھے. کون تھا جو اس منظر کو دیکھتا؟ بس ایک دکھیاری ماں تھی جس کے بندے کفن ٹوٹے تھے, جس نے مدینہ چلتے ہوئے مدینے سے, جس کی قبر سے آواز آئی تھی, میرے لال حسین تو کربلا تو جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر, تیری ماں قبر میں چین سے نہیں سوئے گی, گویا فاطمہ اپنے لال کو لینے کو آ گئی ہے. شمر ملون آگے بڑھا, میں اس سے زیادہ گہرائی میں جا نہیں سکتا. ایک مرتبہ زبان امام حسین پر ایک جملہ آیا, لقد ارتقیت مرتقا عظیما. ظالم تو جانتا ہے یہ کون سی جائگاہ ہے, یہ بوسگاہ رسول ہے. اور اس کے بعد جب ظالم چلا تھا, بیان کیا گیا ہے کہ کند خنجر کو پتھر سے کند کرتے ہوئے آگے بڑھا. ایک مرتبہ ظالم نے جب قتل کرنا شروع کیا, ضربتیں لگانی شروع کی, گویا زبان پر اللہ, بسم اللہ, وفی سبیل اللہ, وعلی ملت رسول اللہ کا ذکر ہے, اور ادھر ظالم ضربتوں پر ضربتیں لگا رہا ہے کند خنجر سے. ایک مرتبہ آواز پروردگار آ رہی ہے, اے نفس مطمئنہ, آجا اپنے رب کی آغوش میں آجا. عزادارو, سرزمین کربلا میں قیامت نمودار ہو گئی. فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا, زلزلے کے آثار دیکھے گئے, آسمان خون رونے لگا. جب یہ قیامت خیز مناظر اجاگر ہونے لگے, زینب سید سجاد کے بستر پر پہنچی, شانہ ہلایا, بیٹا لگتا ہے قیامت آ گئی, بتاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے. کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا جو پردہ ہٹا, دور سے منظر نظر
نظر آیا جہاں پہ نوک نیزہ کی بلندی پہ فرزند زہرا کا لال سر بلند کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ چاروں جانب سے آوازیں گونج رہی ہیں, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, الا قتل الحسین بکربلا. کل کائنات رو رہی ہے. بس آخری جملہ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ قیامت آ گئی, حسین کا اسب باوفا ذوالجناح سر پٹک رہا تھا, اپنا سر پتھروں سے زمین سے ٹکرائے جا رہا تھا. الظلیمہ, بہت بڑا ظلم ہو گیا. ذوالجناح سر پٹکتے در خیمہ کے پاس پہنچا. بس مجلس تمام آپ ماتم کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. خصوصیت کے ساتھ تمام والنٹیئرز, باہر کام کرنے والے, سب کو انشاءاللہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق ملے. عزاداروں, ایک مرتبہ تاریخ میں روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ذوالجناح در خیمہ پر جا کر رک گیا, اس منظر کو زیارت ناہیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ذوالجناح جا کے در خیمہ پہ رکا تو بیویوں نے استقبال کیا. کوئی زین کے بوسے لے رہی ہے, کوئی قدموں سے لپٹ رہی ہے, کوئی ذوالجناح سے کلام کر رہی ہے. یہاں پر حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی 3-4 سالہ بچی در خیمہ کے باہر نکل آئی. ہمارا سلام ہو معرفت فاطمہ پر, ہمارا سلام ہو معرفت سکینہ پر. حسین کو سکینہ کی پیاس کی کتنی معرفت تھی. ایک مرتبہ بیوی آگے بڑھتی ہیں اور اپنی دونوں باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال کر ذوالجناح سے پوچھتی ہیں, بیان کرتی ہے, اور میں سمجھ گئی میرا بابا شہید کر دیا گیا, میرے بابا کو قتل کر دیا گیا, میں سمجھ گئی میں یتیم کر دی گئی. لیکن اے ذوالجناح ذرا انصاف کر اتنا بتا, یا جواد عشق یا ابی ام قتل اچھانا, اے اسب باوفا بتا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا میرا بابا پیاسا شہید. ماتم ہے. حسین, یا حسین,